اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین حضرات، نالج فیکٹری میں خوش آمدید۔ ناظرین اکرام، جب کہیں انسانی ترقی کی بات ہوتی ہے تو چاند پر قدم رکھنے کو انسان کی ترقی کی معراج کہا جاتا ہے۔ چاہے پتھروں، پہاڑوں اور غاروں کے دور میں سانس لینے والا انسان ہو یا آج کے ترقی یافتہ دور میں زندگی گزارنے والا انسان، چاند کو چھونے کی خواہش صدیوں پہلے بھی انسان کی رگ و نس میں سانس لیتی تھی اور آج بھی اس آرزو نے انسان کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ خواتین و حضرات، زمین کی سرحدوں سے پار خلا کی وسعتوں میں پہنچنے کا پہلا خواب اس وقت پورا ہوا جب روس نے 1957 میں ایک چھوٹا سا مصنوعی سیارہ زمین کے مدار میں بھیجا۔ اس پہلے مصنوعی سیارے کو اسپٹنک 1 کہا جاتا ہے۔ اس ابتدائی جستجو کے تقریباً 12 برس بعد امریکہ نے دعویٰ کر دیا کہ وہ چاند پر پہنچ چکا ہے، اور یوں چاند پر پہنچنے کی ویڈیو اور تصاویر کروڑوں انسانوں تک پہنچ گئیں۔ 20 جولائی 1969 وہ تاریخ ساز دن ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس دن انسان نے خلاؤں کے بے کراں فاصلے طے کر کے چاند پر پہلا قدم رکھا اور اس سرزمین پر چہل قدمی کی جسے وہ صدیوں سے خوابوں اور خیالوں میں چھوتا آیا ہے۔ نالج فیکٹری کے دوستو، انسانی تاریخ کے اس عظیم ترین کہلانے والے کارنامے نے طویل عرصے سے اقوام عالم کو اپنے حصار میں لیا ہوا ہے۔ ادبی تحریریں ہوں یا سائنسی مقالے، سیاست کی بلند و باغ صدائیں ہوں یا ترقی کے سفر پر گامزن تحریریں، چاند پر انسان کا قدم رکھنا ضرب المثل بن گیا ہے۔ لیکن عرصہ دراز سے چاند پر جانے کے حوالے سے کئی شکوک و شبہات جنم لے رہے ہیں، اور لوگوں کا اصرار رہا ہے کہ چاند کی سطح پر لی گئی ان تصاویر میں آسمان تو نمایاں ہے مگر وہاں کوئی ایک ستارہ بھی دکھائی نہیں دے رہا۔ حالانکہ ہوا کی غیر موجودگی اور آلودگی سے پاک اس فضا میں آسمان پر ستاروں کی تعداد زیادہ دکھائی دینی چاہیے تھی اور انہیں پہلے کی نسبت زیادہ چمکنا چاہیے تھا۔ ناظرین اکرام، ان لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ ناسا کی ویڈیو میں خلاباز جب امریکی پرچم چاند کی سطح پر گاڑ دیتے ہیں تو وہ لہراتا ہے، جبکہ چاند کی سطح پر ہوا کی غیر موجودگی میں ایسا ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ ان تمام نکات کی موجودگی میں چاند کو مسخر کرنا ناممکن ہے، اور یہ تمام تصاویر اور ویڈیو ہالی ووڈ کے کسی بڑے اسٹوڈیو میں فلمائی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر محققین پہلا اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ چاند کی جو تصاویر دنیا کو دکھائی گئی ہیں اس میں نظر آنے والے ٹیلے انٹارکٹیکا کے معلوم ہوتے ہیں، جبکہ سائنسدانوں کا اس سوال کے ضمن میں کہنا ہے کہ چاند کی سطح بے شمار چھوٹے چھوٹے اور گول گڑھوں پر مشتمل ہے، اس لیے محض انٹارکٹیکا کے ٹیلوں سے مماثلت کا جواز بنا کر چاند پر جانے کی حقیقت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ ان کے مطابق چاند کی اصل پہچان اس کی سطح پر بکھرے ہوئے گول گول گڑھے ہیں جو انٹارکٹیکا میں کہیں دکھائی نہیں دیتے۔ محققین کا دوسرا اعتراض یہ ہے کہ چاند پر پہنچنے کی ویڈیو میں آسمان کی وسعتوں میں دور دور تک کہیں کوئی ستارہ چمکتا دکھائی کیوں نہیں دیا۔ اس اعتراض کے ضمن میں امریکی سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ جس وقت انسان چاند پر اترا تو وہ دن کا وقت تھا اور سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جگمگا رہا تھا، اور اس کی روشنی زمین کی نسبت چاند پر زیادہ ہوتی ہے، اس لیے اگر ستارے دن میں زمین پر دکھائی نہیں دیتے تو چاند پر کیسے نظر آ سکتے ہیں؟ چاند بھی زمین کی طرح کروڑوں برسوں سے سورج کے گرد گردش کر رہا ہے، لیکن چاند کا صرف ایک ہی رخ سورج کی روشنی کا سامنا کرتا ہے، اس لیے چاند کے آدھے حصے پر ہمیشہ رات ہوتی ہے اور وہاں کا درجہ حرارت -100 ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی کم ہوتا ہے۔ اس لیے جب انسان چاند پر اترا تو اس حصے پر اترا جہاں دن ہوتا ہے، اس لیے آسمان پر جھلملاتے ہوئے ستارے دکھائی نہیں دیے۔ ناظرین اکرام، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ناسا کی جاری کردہ تصاویر میں چند تصاویر ایسی ہیں جن میں 2 مختلف سایوں کا رخ مختلف جانب ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں سورج کے علاوہ دوسری لائٹ بھی تھی۔ ہو نہ ہو یہ اسٹوڈیو کی مختلف لائٹس کی وجہ سے سائے کے رخ مختلف دکھائی دے رہے ہیں۔ جبکہ اس سوال کے اعتراض میں سائنسدان جواب دیتے ہیں کہ اگر واقعی وہاں 2 روشنیاں تھیں تو سائے بھی 2 ہونے چاہیے تھے، جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے، لیکن سایہ ایک ہی ہے، لہٰذا یہ تو طے ہو گیا کہ روشنی ایک ہی تھی اور وہ سورج کی روشنی تھی۔ البتہ سائے کے زاویوں میں فرق کی وجہ کچھ اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب سورج افق کے بالکل قریب ہو، یعنی غروب سے پہلے یا طلوع کے بعد، تو اس وقت چیزوں کے سائے لمبے ہوتے ہیں، اور اگر آپ اس وقت غور کریں تو معلوم ہوگا کہ آپ کے قریب والی چیز کا اور دور واقع کسی اور چیز کا سایہ دونوں قدرے مختلف رخ پر نظر آئیں گے، اور اگر انہی دونوں سایوں کو اوپر سے دیکھا جائے تو دونوں کے رخ میں حقیقت میں کوئی تبدیلی نہ ہوگی۔ یہی چیز چاند پر اترتے وقت ہوئی۔
उस वक्त सूरज उफक के करीब था और साए भी लंबे थे। नासा की तस्वीर में जहां आप देखें कि दो चीजें एक दूसरे से दूर हों और इनके साए का रुख मुख्तलिफ हो, तो इसकी भी यही वजह होगी। मुहक्किकीन मजीद एतराज़ात की फायरिंग करते हुए ये कहते हैं कि चांद पर तो हवा ही नहीं है, फिर वहां पर झंडा कैसे लहरा रहा था। नॉलेज फैक्ट्री के दोस्तों, जिस तरह बच्चा बच्चा ये बात जानता है कि चांद पर हवा नहीं है, तो क्या नासा वाले इस बुनियादी सी बात से बेखबर थे जो इतनी बड़ी गलती कर डाली? बिलफर्ज अगर मान भी लिया जाए कि नासा ने ये मंजर स्टूडियो में फिल्माया है, तो क्या नासा ने जानबूझकर पंखा लगाकर झंडे को लहराया होगा? हालांकि नासा जानता है कि चांद पर हवा नहीं है। अगर ये मान भी लिया जाए कि झंडा हवा से हिला है, तो इतनी तेज हवा में तो मिट्टी भी उड़ती है, लिहाजा झंडे के साथ साथ स्टूडियो में फैलाई गई मिट्टी भी उड़नी चाहिए थी। लिहाजा मालूम हुआ कि ऐसी कोई बात नहीं थी, बल्कि हकीकत यह है कि झंडे को ऊपर की जानिब से लकड़ी से बांधा गया था और नीचे का हिस्सा खुला था। जब खलाबाज ने झंडे को चांद की सतह पर गाड़ना चाहा तो इसको हिलाया, जिसकी वजह से झंडे के कपड़े का वो हिस्सा जो लकड़ी से खाली था जोर से हिला, जिससे झंडा लहराता हुआ महसूस हुआ। नाज़रीन इकराम, इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि अपोलो 11, जिसका मजमूई वजन 17 टन था, जब चांद की सतह पर उतरा ना तो वो मिट्टी में धंसा और ना ही ऐसा वैसा कुछ देखने को मिला। तो इस सवाल के जवाब में साइंसदान कहते हैं कि जो शटल जमीन के मदार से 25,000 फी मील घंटे की रफ्तार से चांद की जानिब रवाना हुई थी, जब चांद की सतह के करीब पहुंची तो इसकी रफ्तार रॉकेट को उल्टी सिमत चलाकर बहुत कम कर दी गई थी। इस प्रोसेस को पेट्रो रॉकेट कहा जाता है। इस वजह से यह रॉकेट बड़े इत्मीनान के साथ चांद की सतह पर उतर गया, जिस तरह कोई हेलीकॉप्टर जमीन की सतह पर उतरता है। इसके बाद अगला एतराज ये करते हैं कि जब रॉकेट को चांद से वापसी के लिए रवाना किया गया तो इससे शोले और धुआं निकलता नजर नहीं आया, जबकि चांद से जमीन तक का फासला तय करने के लिए रॉकेट को इंतहाई तवानाई और ताकत की जरूरत होती है। इस एतराज के ज़िमन में साइंसदान कहते हैं कि साइंस का एक उसूल है कि आग इस वक्त जलती है जब फिजा में ऑक्सीजन मौजूद हो। ये ऑक्सीजन ही है जो किसी ईंधन को जलने में मदद देता है, लेकिन चांद पर ना तो हवा है और ना ही ऑक्सीजन, इसलिए ना जलने का अमल हुआ और ना ही शोले उठते दिखाई दिए। ख्वातीन हज़रात, इन तमाम दलाइल और एतराज़ात के जवाब से ये वाज़ेह हो गया कि नासा का चांद पर पहुंचने का दावा झूठ और धोखा नहीं है, बल्कि ये एक हकीकत है। और हमें खुद कुरान में कुछ ऐसे शवाहिद मिलते हैं जिससे ये मालूम होता है कि इंसान ज़मीन और आसमान के किनारों से बाहर निकल सकता है। और इस मौजू पर हम अपने नाजरीन के लिए पहले भी वीडियो बना चुके हैं, इसका लिंक आपको तीर के निशान के ऊपर और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। नाज़रीन इकराम, अगर आपको हमारी आज की काविश अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। इसके साथ ही इजाज़त दीजिएगा। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।